اب وہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے اور میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن ہر مرتبہ اس پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ میدان جنگ میں ہیں، ایک یہودی پر آپ نے غلبہ، ایک کافر پر آپ نے غلبہ پا لیا اور اس کے سینے پر چڑھ دوڑے، اور قریب تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیتے، اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ کی طرف تھوک پھینک دیا، تو آپ نے رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے چھوڑ دیا۔ ساتھیوں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کیا، اتنی مشکل سے یہ قابو آیا تھا، مار دیتے۔ فرمایا بات تو صحیح کہتے ہو، لیکن میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ پہلے اگر میں مار رہا تھا تو اللہ کے لیے مار رہا تھا، پہلے میں قتل کر رہا تھا تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، جب اس نے میری طرف تھوک پھینکا تو میرے دل میں غصہ پیدا ہوا، اور میں نے یہ دیکھا، اپنے آپ کے اندر یہ دیکھا کہ اب اگر میں ماروں گا تو اپنی ذات کے لیے ماروں گا، میں اپنی ذات کے لیے تو کام نہیں کرتا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنی ذات کے لیے تو کام نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ، ہمارے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ہم میں سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی، ہم میں سے ادنا آدمی بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے، وزیر، مشیر، حکمران، یہ تو ایک طرف رہے، مالدار، تاجر، کمپنی والے، یہ تو ایک طرف رہے، ایک چھوٹے سے چھوٹے مزدور کی زندگی بھی دیکھ لے تو اس کے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کا غلام بنا ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے نفس کا غلام بنا ہوا ہے، ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے لیے جی رہا ہے اور صرف اپنے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے فیصلوں کو زیادہ وسعت بھی دے دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، بس اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ ایک ایسے عظیم جماعت کا حصہ بن گئے جس کے لیے اپنا پن کچھ نہیں ہے، اس کے لیے جو کچھ ہے اللہ اور اس کا رسول ہے۔